انسان کے ہاتھوں کے ذریعے، وجود کے ذریعے، دل، دماغ اور زبان کے ذریعے کیے جانے والے ہر اچھے اور برے کاموں کو اعمال کہتے ہیں۔ اچھے اعمال انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور برے اعمال انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن عورتوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ سناتے سناتے کسی عورت نے اٹھ کر پوچھا، یا حضرت ہمیں بتایا جائے گھر میں تنگیاں آنے کی وجہ کیا ہے، گھر میں غربت آنے کی وجہ کیا ہے، گھر میں پریشانیوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے گھر کو پریشانیوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، غربت نے، تنگیوں نے اپنی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، گھر کو پریشانیوں کی دلدل سے نکالنے کا کوئی راستہ بتا دیں۔ گھر میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ گھر میں تنگیاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عورتوں کے 3 برے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ عورتوں کے 3 برے اعمال گھر میں تنگیاں لاتے ہیں، غربت اور افلاس لاتے ہیں، تنگ و دستی لاتے ہیں۔ عورتوں کے 3 گناہ ایسے ہیں جو گھر کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ عورتوں کے ان 3 گناہوں کی وجہ سے جو گھر تباہ ہوئے وہ گھر کبھی آباد نہ ہوئے۔ عورتوں کے ان 3 برے کاموں کی وجہ سے جو گھر ویران ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جن گھروں کو ویران کیا انہیں پھر کبھی بھی آباد نہ کیا۔ عورتوں نے پوچھا، یا حضرت آخر وہ کون سے 3 برے اعمال ہیں، وہ کون سے 3 برے کام ہیں جو گھر میں تنگیاں لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں؟ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلا برا کام، پہلا گناہ گھر میں رہنے والے کسی بھی بوڑھے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، مطلب اپنی بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، بوڑھے باپ کو رلانا، بوڑھے باپ کو ہاتھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے طرح طرح کی اذیتیں دینا، طرح طرح کی تکلیفیں دینا، بوڑھی ماں کو ہاتھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کلام کے ذریعے، باتوں کے ذریعے بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، اس کا دل دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت کو، اتنے بڑے حسین و جمیل گھر کو بوڑھی ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، اور باپ کی رضا پر میرے اللہ کی رضا ہے۔ ایک تو تم جنت میں نہیں جا سکو گے، دوسرا اللہ تم پر راضی بھی نہیں ہوگا۔ جب راضی نہیں ہوگا جنت میں کیسے بھیجے گا؟ جنت اگر ماں کی ہے تو جنت کا دروازہ باپ کا ہے، باپ کی رضا پر میرے اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا پر ہی جنت کا تمہارے لیے دروازہ کھلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں بوڑھے ماں باپ، بوڑھے والدین نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے روتے ہوں، اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ گھر تو ویسے ہی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیا بم باری کے ذریعے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جب گھروں کو تباہ کرنے پہ آتا ہے، برباد کرنے پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آنے دیتا۔ رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے پھر روٹھ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں بوڑھے والدین کی خدمت کی جاتی ہو، بوڑھے والدین کو راضی رکھا جاتا ہو، نوکری کی جاتی ہو، ان کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو آباد کرتا ہے، نسلوں کو آباد کرتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے، کریم آقا روتے چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، حضرت خیر تو ہے، آپ اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟
اس قدر زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا عمر آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے۔ او صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی۔ صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، جب میں سجدے میں جاتا تو پیچھے سے میری بوڑھی ماں آواز دیتی او بیٹے محمد، او بیٹے محمد۔ میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک دعا رد کر سکتا ہے، لیکن ایک دعا اللہ تعالیٰ رد ہرگز نہیں کرتا، وہ ہے بوڑھے والدین کے منہ سے نکلی اولاد کے حق میں دعا، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، جنت میں جو میرے قریب ہوگا، جو میرا ساتھی ہوگا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کسائی ہے جو جنت میں تمہارا ساتھی ہے، جا کے دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر جا ہی پہنچے۔ بازار میں دیکھا ایک کسائی ہے، یہ وہی کسائی ہے جو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، گوشت بیچنے میں، اپنے کاروبار میں، کام کاج میں مصروف ہے۔ دھڑا دھڑ گاہک آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ گاہک آ رہے ہیں، گوشت لے کے جا رہے ہیں، گھنٹے کے اندر اس کا سارا گوشت بک گیا۔ آخر میں آدھا کلو ایک پیا گوشت بچا، اس نے اس گوشت کو کپڑے میں لپیٹا، گھر کی طرف رخ کیا، گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں آج کی رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون سے کام کرتا ہے، کون سی نیکیاں کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اسے میرا ساتھی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے اجنبی آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، پہچان نہ سکا، اجنبی کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے وہ گوشت پکایا، 2-4 روٹیوں کے ٹکڑے گوشت میں ڈال کر ٹکڑوں کو نرم کیا، پھر ایک دروازہ کھولا، کمرے کے اندر بوڑھی اور کمزور سی عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس بوڑھی عورت کو سہارا دیا، اسے اپنے سہارے بٹھایا، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کا منہ دھویا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتا گیا، عورت کے منہ میں روٹی کے نوالے ڈالتا گیا، روٹی کے لقمے ڈالتا گیا، ہر ایک لقمے پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتا تھا، ہر ایک لقمے پر وہ بسم اللہ ضرور پڑھتا تھا۔ جب بوڑھی عورت نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اس بوڑھی عورت نے اس نوجوان کے کان میں ایسا کچھ کہا کہ یہ نوجوان مسکرانے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس بوڑھی عورت کو لٹایا، لٹانے کے بعد کمرے سے باہر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر، اور یہ منظر ہی دیکھنے کے لیے تو آیا تھا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ میری ماں۔ اچھا اس نے تیرے کان میں کیا کہا اور تو کیوں مسکرایا؟ بوڑھی عورت نے تیرے کان میں کیا کہا اور تو کیوں مسکرایا؟ وجہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا یا حضرت صبح سویرے جاتا ہوں حلال روزی کمانے کے لیے، روزی کما کے جب شام کو گھر میں آتا ہوں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بوڑھی ماں کا چہرہ دھوتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، اس قدر نوکری کرتا ہوں، جب اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہوں نا تو بوڑھی ماں خوشی میں آ کے مجھے روزانہ دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ روزانہ میرے کانوں میں کہتی ہے بیٹے او میری نوکری کرنے والے، میری خدمت کرنے والے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ تو میں سن کر مسکرا پڑتا ہوں ماں موسیٰ کہاں، میں گنہگار کہاں، میں تو دنیا میں موسیٰ کی زیارت بھی نہ کر سکا، جنت میں رہنا تو دور کی بات، جنت میں اس کے قریب رہنا تو دور کی بات۔
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا تمہیں بہت بہت مبارک ہو، جب میں نے دعا کی یا باری تعالیٰ میں جنت میں اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے اللہ نے فرمایا جاؤ اس کسائی کے پاس جو بوڑھی ماں کی نوکری کرتا ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنے منہ سے نوالے نکال کر بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں اللہ اللہ نہ کیا جاتا ہو، جس میں حق سچ نہ بولا جاتا ہو، قرآن کی تلاوت کی جگہ لوگ رومانٹک ناول پڑھتے ہوں، یہ وہ گھر ہیں جہاں شیطان اپنا بستر بچھا دیتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔